مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتا. سورہ فاتحہ. صلوات پڑھیں محمد والے اور اب ہم خاموشی جو رکھے ہوئے ہیں جتنے بھی ہم موجود ہیں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. صلوات دیجیے محمد. وجل فرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلق الحلق بالحق ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اور خاموشی کو رکھتے ہوئے درود پڑھیں محمد والے محمد. مادم دارن حسین کنیزان سیدہ خانان اکرام خط. تمام تعریفیں ہوں صلی اللہ کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے. وہ خدا جو تمام کائنات کو بناتا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں بناتا ہے. اور تمام درود و سلام ہیں خدا کے بنائے ہوئے اس گھرانے پر جہاں پر نور کی بارش ہوتی ہے تو آل محمد اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اور دیکھیے ہماری مسلسل تقریر آج 8ویں مرحلے میں ہے. مقصد کربلا کردار اہل بیت کے عنوان کے ذریعے سے کہ پروردگار عالم نے انسان کو زندگی دی کس لیے دی؟ اپنی عبادت کے لیے. اس اللہ نے انسان کو بنایا 14 کے صدقے میں اور بنانے کے بعد انسان کو سب کچھ دینے کے بعد اس سے کچھ نہیں چاہا. صرف اتنا چاہا کہ وہ اس اللہ کی عبادت کرتے رہے شکر بھیجتے رہے اور 14 کے کردار کو سمجھتے رہیں اور اس کردار پر چلتے رہیں. جو 14 کے کردار پر چلتا رہے گا وہی جنتی ہوگا اور جو 14 کے کردار سے ہٹ جائے گا وہی یزید ہوگا. سلمان پڑھے محمد. تو یہی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں وہ اپنا کام کرتی رہیں گے آپ میری طرف توجہ رکھیں. یہ سوچنے کا مرحلہ ہے کہ پروردگار عالم علی کل شیء قدیر ہو کر علم کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیج رہا. بے شک سب کچھ دے رہا. بے شک انسانی فطرت ہے. بیٹے خاموشی رکھو اور بیٹھ جاؤ. صلوات بھیجو محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد.
ہم سے صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ ہمارا عمل درست ہو, کردار درست ہو. اور اللہ نے اسی لیے ہمارے سامنے کردار اہل بیت کو پیش کیا کہ جب آپ کے محبوب کا کردار اتنا بلند ہوگا تو آپ کا کردار بھی بلند. اور یہی کردار کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اور مذہب بھی دنیا میں ہے لیکن مذہب اسلام سب سے زیادہ معتبر ہے. اس لیے کہ اس کا نمائندہ, اس کو پیش کرنے والا, اس کا سچا نبی جسے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے چاند بلا. آپ نے اسلام کو سجایا تو اپنے کردار سے, قرآن آپ کے قلب پر اتر گیا, لیکن آیتوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے دین محمدی میں درو کر دنیا کو بتا دیا کہ کائنات میں اگر کوئی مذہب جو انسان کو انسان بناتا ہے تو وہ اسلام. اور یہی وجہ ہے کہ آج بڑے سے بڑے شہنشاہ کا تذکرہ دنیا میں, بڑے سے بڑے بادشاہ کا تذکرہ دنیا میں, لیکن یہ ہستیاں ہیں واحد 14 جن کے کردار کا تذکرہ 1400 برس سے ہے اور تا قیامت تک رہے گا. اور ہمیں درس انسانیت دے کر بتائے گا کہ کربلا نہ کل مری تھی نہ آج مری, یہ کل بھی زندہ تھی, یہ آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہے گی. صلوات بھیجیں محمد. کسی کی ترقی نہیں دیکھ سکتے, اب تو مجالس میں بھی سیاست سکتے ہیں. ایک بچہ اچھا پڑھنے والا ہو تو دوسرا پڑھنے والا اس سے جل جاتا ہے. ذرا سوچیے, رحمت العالمین نبی اللہ کی تمام نعمتیں آپ پر اتری ہوئی, آپ جسے چاہے منصب دیتے, جسے چاہے عہدہ دیتے, سامنے سے لوگ آتے رہے آپ سے بس سلوک کرتے رہے, لیکن آپ نے اپنی کردار کو اتنا بلند رکھا. بیزر آیا تو ابو ذر بن گیا, بیداد آیا تو مقداد بن گیا, آسی آیا تو حر بن گیا. یعنی جو در اہل بیت پر آتے رہے عزت کو پاتے رہے تو پتہ کیا چلا کہ کائنات میں سب سے عزت دار گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ ہے. تمام عزتوں کا مالک ابو طالب کا گھرانہ, تمام شجاعتوں کا مالک ہاشمی خاندان. آپ کسی بھی خاندان کی تاریخ ٹٹول کر دیکھیے, ہر کسی کا کردار ایک سا نہیں ملے گا. دادا کا کردار الگ ہوگا, بیٹے کا الگ ہوگا, پوتے کا الگ ہوگا, بیٹیوں کا الگ ہوگا. لیکن ذرا کربلا کے 72 شہیدوں کو دیکھو, پہلے کا کردار بھی ویسا ہی ہے جیسا آخری کا کردار ہے, کیونکہ ان کی تربیت در بطول سے ہو کر گزری ہے. اور جو در بطول کی تربیت کو پا لیتا ہے وہ فتح ہو کر بھی قمبر بن جاتا ہے, میسم ہو کر بھی حسنین کے سجاد خدا ہوں, حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہوں, باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہوں, جمال تقی ہو کے نقی مست دعا ہوں, سردار حسن عسکری انجم وقبا ہو, ہماری آخر کے حجابوں میں چھپا ہو, ہر جز کو پہ کر اسی خالق سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے. کل ایمان نعرہ حیدری حیدری حیدری, صلوات بر محمد و آل محمد.
یعنی ایک گھر میں سب کے کریکٹر جدا ہوتے ہیں. دادا کا پوتے سے نہیں ملتا, پوتا کے دادے سے نہیں ملتا, بہنوں کا دوسری بہن سے نہیں ملتا, بیٹی کا ماں سے نہیں ملتا. لیکن اگر آپ زہرا کے آنگن میں جھانک کر دیکھیں گے تو تاریخ بتائے گی جو زہرا کا کردار ہے وہی زینب کا کردار ہے, جو بی بی زینب عالیہ کا کردار ہے وہی بی بی ام کلثوم کا کردار ہے, جو غازی علمدار کا کردار ہے وہی ہمارے مولا حسن کا کردار ہے. یعنی ہر کردار کی پیروی ابو طالب کر رہے ہیں, ہر کردار کی پیروی علی مرتضیٰ کر رہے ہیں, ہر کردار کی پیروی کون نبی اکرم کر رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا, کردار اس کا خوبصورت ہے جو حسینی ہے اور کردار اس کا بگڑ جاتا ہے جو یزیدی ہو جاتا ہے. صلوات دے محمد. نظر آتی ہے. شامی فوج کو یہ معلوم نہ تھا اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے. یعنی دنیا میں عزت پانے کا ایک واحد گراؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں, بیس کہتے ہیں, وہ ہے کردار. انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو اسے کوئی عزت نہیں دے گا, لیکن انسان کا اخلاق اچھا ہے تو اسے عزت اپنے آپ ملے گی. تو کردار کی بنیاد ہے عزت والا مقام. اگر 72 کا کردار صبر والا نہ ہوتا تو آج کربلا ہمارے لیے ذکر کا مرکز نہ بنتی. ذکر کا مرکز اس لیے بنی کیونکہ ہم نے جو بھی کربلا کا کردار اٹھا کر دیکھا وہاں پر حسینیت کے جذبے کو پایا. لیکن تھوڑے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, اچھا ہونے سے فرق پڑتا ہے. ہم جتنا بھی ہیں کسی کو بولتے رہے, درود بھیجے محمد والے. وہ کس لیے کہ ہم کو ملا ہے ایسا تورک امام سے, اصل کی وجہ چاہیے کہ ہم کو ملا ہے ایسا تورک امام سے, جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے, اور بخشا ہے فاطمہ زہرا کی کنیزی نے شرف, مریم بھی چوک اٹھتی ہے فضا کے نام سے. مریم بھی چوک اٹھتی ہیں فضا کے نام سے. اور کیا حسین نے پڑھ دی کس پر؟ بلال پر دعائیں نور. یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے. اور دربار میں نہ چھوڑنا ابھی کوئی کسر, وہ 14 کا کردار بن کر دربار میں کھڑے. یہی تو کردار محمدی ہے کہ دربار میں نہ چھوڑنا ابھی کوئی کسر, بیعت کی لاش اٹھے مگر دھوم دھام سے. محمد والا پتا کیا چلا, جس کا سردار بلند ہو, جس کے سردار کا کردار بلند ہو, اس کے چاہنے والے محبتی ہوتے ہیں, اس کے چاہنے والے حسینی ہوتے ہیں. اور بعد میرے سامنے بیٹھی ہے, میں نے آپ کے گھر یہ بات بیان کی اور میں دل چاہا کہ بیان کر دوں, کیونکہ اس کا ذکر ہے جسے پروردگار عالم اپنا محبوب کہہ کر بنا. کہیں کہا کہہ دیتا ہے, کہیں آسیر کہہ دیتا ہے, بلین سے آپ کی زلفوں کو سجا دیتا ہے. آپ کے جساد مطہر میں تمام انبیاء کے فضائل پرو کر بھیجتا ہے, اسے ہی ہم آمنہ کا چاند کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. جب ہمارے نبی اکرم نے تبلیغ کرنا شروع کی, یعنی پریچنگ سٹارٹ کی, تو جلنے والے بھی تھے. دیکھیے جلنے والا ہمیشہ اچھے کام سے جلتا ہے, برے کام سے کوئی نہیں چلتا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی برا ہو, اس نے پھر کوئی برا کام کیا ہو تو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں, نہیں کہتے وہ تو ہے ہی ایسا. یہ آپ کو ضرور سننے میں ملے گا. لیکن اگر کوئی اپنے کردار کو بدلنا چاہے, لیگ سے ہٹ کر کوئی کام کرنا چاہے,
تو کہتی ہے تو اچھا کی جگہ پہ آج کیسے اچھا ہو گیا؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے میں جس پر مہربان، میں جس پر مہربان اس کو جتنی چاہوں اتنی عزت دے دوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ ہمارا قانون قدرت ہے جو ہماری طرف سچے دل سے ایک قدم بڑھاتا ہے ہم اس کی طرف. اللہ اپنے آپ کو تو کہلوانا پسند کرتا ہے، لیکن جب بھی آل محمد کا ذکر آتا ہے وہ فخر کرتا ہے مجھ سے اتنے نائب ہیرے بنے. سلوات پڑھے محمد تو قدرت اس کی طرف سچے دل سے 4 قدم بڑھا دیتی ہے. ذرا فکر کا مقام ہے. نبی اکرم اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ لوگوں کو بتا رہے ہیں اے لوگوں پلٹ جاؤ اس اللہ کی طرف جو تم سے صرف عبادت چاہتا ہے، تمہیں دیتا ہے، تم پر مہربان رہتا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، وہ صادق بھی ہے. لوگ جل رہے ہیں کہ اللہ نے آمنہ کی چاند کو اتنی عزت دی، ہم ان کی جگہ کیوں نہیں ہے؟ تو ذرا سوچئے اللہ اسی کو بلندی عطا کرتا ہے جسے اس قابل سمجھتا ہے. ہر کسی کو بلندی نہیں ملتی. ہم سری کرنے کی کوشش سب نہیں کی، لیکن کوئی کردار محمدی میں آپ سے حسد کرنے والا آپ کے کردار میں نہیں ڈھل سکا، کیونکہ اللہ کی عطا بن کر آئے تھے رحمت العالمین ہمارے نبی. صلوات پڑھے محمد. آج ہمارا کردار ہے ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو محلوں میں، گلیوں میں، فون پر سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے اس کو یہ دیا، ہم نے اس کو وہ دیا. لیکن کردار اہل بیت یہ ہے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے. کسی کو کچھ عطا کر کے، کسی کو کچھ دے کر آپ نے اگر سب سے بتا دیا تو پھر آپ کے دینے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. دکھاوا اور ہوتا ہے، کردار کی بلندی اور ہوتی ہے. اسی لیے جب آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی لوگوں نے پھیلا دیا جادوگر ہے، معاذ اللہ، سبحان معاذ اللہ، جادوگر ہے. جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. تو ہم کہیں کیسے دیوانہ نہ ہو جس کے دندانے مبارک صدف کی طرح ہو، جس کی زلفیں واللیل کی زلفیں ہوں، جس کا جسم نور کا پیکر ہو، بولے تو خدائی نظر آ جائے. ان کے بارگاہ میں سمجھاتے ہیں دیوانے ہو کر آتے ہیں. لیکن اب تو ہم تھوڑے ہیں، بات بھی تھوڑی ہونی چاہیے. انہیں خاموش رکھے گا. سلوات بھی جو ان کے بارگاہ میں جاتا ہے دیوانہ ہو کر آ جاتا ہے. کہا اچھا یہ کوئی کے پاس مت بیٹھا کرو، جب یہ تبلیغ کرتے ہیں دور چلے جائے. سبھی بات میں شروع ہو گئی، لوگ آپس میں ایک دوسرے میں رائے قائم کرنے لگے. یہ لوگوں کی رائے ہے، لیکن اگر قرآن سے رائے لی جائے تو سورہ دہر میں آپ کا شجرہ ملے گا. توجہ، سورہ دہر میں آپ کا شجرہ ملے گا، سورہ رحمان میں آپ کے قصیدے ملے گا. جس کے قصیدے اللہ خود پڑھتا ہو اسے ہم آل محمد کہتے ہیں. صلوات بولے محمد اور دیکھیے میں بات کو اپنی سمیٹ کر پیش کروں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے. تو وہاں سے ایک صحیح فردی اپنے گھر سے نکلی سامان خریدا، بوجھ بھی تھا، سامان اکٹھا ہو گیا، وزن زیادہ ہو گیا، اٹھانا چاہا اٹھا نہیں، جسم کی قوت سے زیادہ سامان تھا. بعض کو شاید یاد بھی ہو، میں نے بات پڑھی تھی، جسم سے زیادہ سامان ہو گیا، وزن بھاری ہو گیا. اللہ نے تو یہ قانون بنا کر بھیجا ہے
जितनी आपके जिस्म की कुव्वत है उतना आप वजन उठा सकते हैं। बॉडी से ज्यादा वेट उठाएंगे तो नुकसानदेह होगा। वही हुआ जब उसने वजन को उठाया, नहीं उठा। सामने से आमना के चांद आ रहे थे, लेकिन हर मुसलमान पर वाजिब है कि अपने नबी के लिए बोले, और हम चाहने वाले हैं अगर करार की ऐसे बोलना चाहिए जैसे आपका हक बनता है। रूप भेजे मोहम्मद वाले। जो आता है कमेंट करेगा, कोई भी धरती देखेगा, सिर्फ मेरी तरफ देखेगा, वहां कोई नहीं देखेगा, मैं सबको देखेगा। उसने उठाना चाहा, नहीं उठा। अब क्या हुआ, सामने से अली मुर्तजा के भाई आपके और हमारे नबी अल्लाह के महबूब रहमतुल आलमीन, या यूं कह दूं कि ताहा भी, यासीन भी, बशीर भी, मुदस्सिर भी, नज़ीर भी, रहमतुल आलमीन भी, हसनैन के नाना, मेराज पे जाने वाले नूरी पैदल, आप सब बचा रहे थे। आपने देखा मस्तूर है, खातून है, वजन ज्यादा है, उठता नहीं है। आपने बढ़कर कहा, ऐ बीवी, अगर आप चाहें तो मैं आपका ये सामान घर तक पहुंचा दूं। देखिए आज जो है हमारे सादात में नौजवान होते हैं ना, घर तक छोड़ने जाते हैं इस मसले को। ये भी हमने किरदार मोहम्मदी से सीखा है, ये भी वहां से सीखा। अब आपने फरमाया तो कहने लगी, ऐ नौजवान, इसी अच्छे घर पे नजर आते हो, बिस्मिल्लाह आप उठा लीजिए। मैंने कहा कि मौला, वो जो चीज की सामान था वो भी पढ़ कर कह रहा होगा, आज मेरी किस्मत बदल गई। तवज्जो रखिएगा, आज मेरी किस्मत बदल गई। मैं उस दोष पर सवार होने जा रहा हूँ जहाँ पर मोहरे नबूवत है। अच्छों को सवार होने के लिए नहीं मिला, आज मैं वहां सवार होने जा रहा हूँ। आज मैं उन हाथों पर जा रहा हूँ जिन हाथों पर पत्थर भी आए तो कलाम करने लगते। इधर वो छोटा कंधे पर रखा, कहीं कंधे पर, दीवार पर, कहीं हाथों पर, आप लेकर चले। अब जो ज़रीफा है बात करती जाती है, जितनी बाहर बैठे मेरी तरफ देखेगा, और सबकी दाद चाहिए मुझे, अपने लिए नहीं बल्कि जुमले के लिए। अब चलती जाती है, कहती जाती है, ऐ मेरे लाल, किसी अच्छी माँ की तरबियत का नतीजा नजर आ रहा है, अच्छे घराने के नजर आते हो, चेहरे से नूर निकल रहा है, आंखों से जलवा नजर आ रहा है, किरदार बुलंद है। अगर किरदार बुलंद होता तो मेरी मदद के लिए आंखें नहीं बढ़ते। ऐ मेरे लाल, आपको देखकर मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत उठ रही है। कहती जाती है, बातें करती जाती है, बातें करती चली जाती है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो फौरन कहते हैं, मेरे लाल, अब आप मेरी औलाद की तरह हैं, आपको देखकर मोहब्बत भी आ रही है, लेकिन आपसे बात कहनी है। ये जो अरब में सुम्मा माज़िल्लाह मोहम्मद नाम का जादूगर आया हुआ है, इससे बच के रहना। जो इसकी बारगाह में जाता है दीवाना हो जाता है। हम गाएंगे उस वक्त की बात को कह रही थी, आज तो दुनिया दीवानी है काली कमले वाली की। जो चाहता है इज्जत चाहिए, कहता है काली कमले वाली अता कर दे। जो चाहता है औलाद, कहता है मदीने में सोए हुए मोहम्मद अता कर दीजिए। वो भी कह रही थी इनकी बारगाह में ना जाना, दीवाने हो जाओगे। मौला मुस्कुरा रही है। आप और हम होते ना, कहते सामान को फेंक कर, ये रहा तेरा सामान, हम चले अपने घर, और जिस जबान से आप बुराई कर रही हैं वो हम ही हैं। अब ये कहकर चले जाती है, हमारा किरदार होता, यानी खता वाले इंसान का किरदार। लेकिन सामने है आमना के चांद। आपने कहा, जी अम्मा, ठीक है अम्मा, ठीक है अम्मा, ठीक है अम्मा, ये कहकर चल रहे हैं। अब ज़रीफा भी कह रही, ठीक है मेरा ख्याल रखना इस बात का, बारगाह में नहीं जाना। अब जैसे ही घर आया, आपने सामान को उतारा, कहते हैं, अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ। जब आप मुड़ने लगे, मैं कहूँगी आप नहीं मुड़े, बल्कि कुरान मुड़ने लगा, मुड़ने लगा। और ज़रीफा ने रोक कर कहा, ऐ मेरे लाल, जरा रुक कर जाओ, इतना तो बता कर जाओ आपका नाम क्या है। आमना का चांद ने मुड़ कर कहा, जिसका तस्किरा, तवज्जो, जिसका तस्किरा आप सारे रास्ते कर रही थी, मैं वही मोहम्मद हूँ। इतना सुनना था, पैरों में गिरी, गिर कर कहती है, अगर इस्लाम का सरदार ऐसा होता है, मैं आज से मुसलमान हूँ, मुझे अपना कलमा पढ़ा
کلمہ پڑھا، ایسا سردار جس مذہب کی رہنمائی کرے اس مذہب کے کہتے ہیں کلمہ پڑھائی، آپ نے کلمہ پڑھا تو لوگ اب کتنا بھی کہتے رہیں کہ حسین کے مجلس میں لوگ آتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں، باہر پرشیدہ سے جب تک ان کا قدم رہتا ہے تب تک دھیان کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب پرشیدہ پر قدم رکھ کر عزادار بیٹھ جاتا ہے تب کردار حسین کو سمجھتے ہوئے اپنے دل میں محبت رکھتے ہوئے غور و فکر کرتا ہے پورے سال کے لیے کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب تک اس فرش سے دور رہتے ہو تب تک یزیدی سوچ آ بھی سکتی ہے، لیکن جب اس فرش پر آ جاتے ہو آپ کو حقیقی دین کا پتہ چل جاتا ہے کہ حسین یہاں کے بھی سردار ہیں وہاں کے بھی سردار ہیں۔ صلوات بھیجو محمد والے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بادن کی بھی خدا سے ٹالی نہ جائے گی، اشکے غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ حیدری حیدری نعرے صلوات اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سزا ہے تلاوت ہے عزاداری شبیر۔ آج کوئی کتنی بھی پابندی لگائے ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی اپنے نظریات کے ذریعے سے ٹھیک کرتے ہیں ہماری جان کی حفاظت کے لیے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری جان قربان حسین کیسے کر پائے۔ توجہ رکھیے، ہے عزاداری شبیر، اسلام کی قدمت ہے عزاداری شبیر، حاج رسالت ہے عزاداری شبیر، آنا ہے جسے سر پہ کفن باندھ کے آئے، میدان شہادت ہے عزاداری شبیر، اور اس پر سے کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر۔ درود پڑھے محمد والا محبت کے ساتھ مسکرا کر مجھے دیکھنا، یہ بھی کردار ہے، انسان کا اخلاق ہے کہ وہ محبت سے کس کو دیکھتا ہے تو دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کردار کی بلندی نہ رنگ سے ہے، نہ شہر سے ہے، نہ ملک سے ہے، نہ ہی کسی مذہب سے ہے۔ جس کے دل میں انسانیت ہے وہ ضرور حسین سے محبت کرنے والا ہو، کیونکہ انسانیت کے رہنما کو بی بی زہرا کا بیٹا حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب فتح مکہ ہوئی، نبی اکرم نے مکہ کو فتح کر لیا، جو ان کے دشمنان تھے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ آج فتح مکہ آپ نے کر لی ہے، بیٹے بات نہیں کرو، خاموشی رکھو، جو پیچھے بات کر رہے بچے انہیں چھپا دیجیے۔ درود بھیجے محمد والے وہ بھی سوچ رہے تھے کہ فتح مکہ ہو گئی ہے، جیسا کردار ہم نے ان کے ساتھ نبھایا شاید ویسا یہ بھی نبھائے گی، ہم نے ان پر ظلم کیا یہ بھی ظلم کریں گے، ہم نے ان کا سامان لوٹا یہ بھی لوٹیں گے، ہم نے انہیں یہاں سے بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا یہ بھی مجبور کر دیں گے۔ لیکن وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارے نبی کا کردار ہے۔ ہمارے نبی کا کردار اتنا بلند تھا کہ آپ نے منع بھی کرا دی کہ کہہ دیں مدینے والوں سے جا کر کہ ان کے گھروں کی مستور پوری طرح سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، سب اپنے گھروں میں رہیں گے، کوئی سامان نہیں لوٹا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب سب آ گئے ساتھ میں حبشی بھی آئے ہیں بلال، عالم کیا سوچتے ہیں جس کا رنگ زیادہ گوڑا ہے وہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے خوبصورتی انسان کے اخلاق سے ہوتی ہے، رنگ اور روپ سے خوبصورتی نہیں ہوتی۔ سامنے سے بڑا گورا چٹا جس ہم کہتے ہیں اپنی سادہ زبان میں، انسان ہو گورا چٹا فیئر کلر ہو لیکن اخلاق اچھا نہیں ہو، بد اخلاق انسان ہو، تمیز سے بات نہیں کرتا ہو، جھڑک کے بات کرتا ہو، وہ اچھی صورت والا بھی برا لگے گا۔ لیکن اگر کالا انسان بھی ہے
اور اخلاق سے آپ سے محبت سے پیش آتا ہے، وہی زہرا کی کنیز نظر آئے گی۔ یہ ہے کردار کی بنیاد، رنگ بنیاد نہیں ہے، انسان کا کردار بتاتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس لیے تو کسی نے نبی کے پاس آ کر پوچھا تھا کہ مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ انسان قیمتی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جس انسان کو، دیکھیے اگر اس میں سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی تو وہ آپ چاہیے درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد مولا ہمیں کیسے معلوم ہو کون انسان کتنا قیمتی ہے؟ ہمارے نزدیک تو سونے سے زیادہ قیمتی ہیرا ہے، سنبھال کر رکھیں گے۔ کہیں سونا بھی ہو ہیرا بھی ہو تو سونا چھوڑ دیں گے، ہیرا لے آئیں گے، کیونکہ ہمیں اہمیت پتا ہے کہ ہیرا زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے نزدیک توجہ رکھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا انسان وہ قیمتی ہے جس کے اندر جتنا زیادہ احساس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ پڑوسی کا احساس اگر پڑوسی کرتا ہے تو قیمتی ہے، بہن کا احساس اگر بہن کرتی ہے تو وہ قیمتی ہے، بیٹی کا احساس اگر ماں کرتی ہے تو وہ قیمتی ہے۔ یعنی جہاں احساس ہو وہاں انسان قیمت والا بن جاتا ہے، اور جہاں احساس نکل جائے وہاں پر یزید کی فوج والا کردار نظر آتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ سب آ گئے، آنے کے بعد نبی اکرم نے کہا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، اذان دو۔ بلال ہے ہاتھ جوڑے ہوئے اطاعت میں، کہا جی مولا جیسا آپ کہیں، آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤں گا، آپ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کہیں گے لیٹ جاؤ میں لیٹ جاؤں گا۔ اب نبی نے فرمان صادر کر دیا ہے کعبے کی چھت سے اذان دینی ہے، فوراً لبک کر بلال چڑھ گئے کعبے کی چھت پر۔ لیکن فوراً خیال آیا کہ جب نبی اکرم مجھ سے کہتے تھے بلال اذان کا وقت ہے اذان دو، میں مڑ جاتا تھا کعبے کی طرف، آج ہوں کعبے کی چھت پر، توجہ چاہیے مجھے توجہ، جتنے بھی میری ماں بہنیں موجود ہیں یہ آئی ہے، میں تھوڑی سی نگاہ دے دی ہے، تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائیے اور سلوات بھیج دیجیے۔ دیکھیے کون نے کہا، میں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی بات کہی تھی، ہم برائی کرنے میں تو کسی بھی طرح سے ہچکچاتے نہیں ہیں، اچھائی کرتے وقت اللہ جانے ہماری زبان پر کون تالے لگا دیتا ہے۔ یہ ذکر ہے، یہاں سے جتنا کما کر لے جائیں گی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ کوشش کیجیے کہ اپنے قبر کے لیے نور کمائے، قبر سے اندھیرا مٹ جائے۔ اب بلال ہے کعبے کی چھت پر، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، نیچے سے آمنہ کے چاند رحمت العالمین دیکھ رہے ہیں، فوراً پڑھ کر کہتے ہیں کیا ہوا بلال؟ کہتے ہیں مولا کل تک آپ کا حکم آتا تھا بلال اذان دو، میں کعبے کی طرف مڑ جاتا تھا، مولا آج کعبے کی چھت پر، اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کدھر کی طرف مڑ کر اذان دو۔ میرے مولا نے بڑھ کر کہا بلال، توجہ رکھیے گا ویڈیو، فوراً کہا بلال آج تمہاری ذہانت کا امتحان ہے، آج تمہاری معرفت کا امتحان ہے، آج تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اس بھیڑ میں جو بھی تمہیں اس قابل نظر آئے اس کو دیکھ کر اذان دو۔ سب نے اپنے کرتے سمیٹے، سب نے اپنے جو پہننا تھا، کسی نے اپنا عبا سمیٹا، کسی نے خلا سمیٹا، سب کی آنسو پر جڑ گئی۔ بلال ہمیں دیکھ، جب دیکھ ہمیں انسان کی ایکسپیکٹیشن، اس کے ڈیزائرز کیا ہوتی ہے؟ عہدہ ہمیں ملتا رہے، بڑے سے بڑا عہدہ، لیکن عہدیدار وہی ہوتا ہے جس پر نبی مہربان ہو جائے، جس کا کردار بلند ہو جائے۔ بلال ادھر دیکھتے ہیں لوگ تعینات ہیں، ہمیں دیکھ کر سامنے کل کو تاریخ میں ہمارا نام رہے گا، بلال نے ہمیں دیکھ کر اذان دی تھی۔ اب بلال نے ان کی طرف بھی دیکھا لیکن وہ پھیر لیا، توجہ، اب آگے کی طرف دیکھا، لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں ہمیں دیکھیں گے اذان دیں گے، پھر آگے کی طرف دیکھا، لوگ پھر امید لگائے بیٹھے ہیں
हमें देखेंगे, अजान देंगे। बिलाल ने घर वालों को भी ठुकरा दिया, बीच वालों को भी ठुकरा दिया, इधर वालों को भी ठुकरा दिया। चारों तरफ आपकी नजरें किसी को तलाश रही हैं। नहीं, ये बात ऐसे सुनने और समझने की नहीं थी, बेदारी के साथ सुनने और समझने की थी। आप चारों तरफ देख रहे हैं, मेरे सामने मजमा मौजूद है। अगर मैं चारों तरफ देखते रहूं तो आप सब सोचेंगे किससे तलाशा जा रहा है। कोई तो ऐसा है जिसका इंतजार है, कोई तो ऐसा है कि जिसका इंतजार है। बिलाल की नजरें भी चारों तरफ थी, किसी का इंतजार था। अभी मौला आने वाले हैं, अभी मौला आने वाले हैं, अभी मौला आने वाले हैं। मेरे बिलाल ने आगे उछक कर देखा, कोई पीछे से नूरी पैदल चलता हुआ आ रहा था। सबने पीछे मुड़कर देखा, अबू तालिब के बेटे अली काबी का काबा, हल्ला ने मुस्कुरा, यासीन नबी, खालिद का दोनों मदा, हसनैन का काबा, बची मुन्ना, अली मुन्ना, शेर तेरा, साहिब जिंदगार, सामने से मोहम्मद की पैकर में खड़े हुए। मेरे मौला ने शेर की तरह चलना शुरू किया, बिलाल ने देखना शुरू किया, मोहम्मद ने चलना शुरू किया। अल्लाह की आवाज आई, वातुई सोमन तचा, वातुई सल्लमन तचा, सलात पर मोहम्मद किसकी तरफ देखा, किसकी तरफ देखा? कायनात की आवाज आई, हमारा मौला, हमारा मौला। कुरान बोला मेरा मौला, कायनात बोली मेरा मौला, खबर बोला मेरा मौला, निशान बोले मेरा मौला। यानी तमाम कायनात आपके कसीदे पढ़ रही है। अब लोगों कर देखा, अबू तालिब के बेटे ने चलना शुरू किया। आप नहीं चल रहे हैं, शेर खुदा चल रहे हैं। तसव्वुर कीजिएगा, ये गाड़ी की छत है, ऊपर बिलाल है, सामने से मौला आ रहे हैं। मौला ने बिलाल की तरफ देखा, बिलाल ने अपने आका की तरफ देखा, मौला मुस्कुरा रहे हैं, खुदाई नाश कर रही है। मौला ने ऐसे चलना शुरू किया, बिलाल आपकी तरफ मुड़े, मौला इधर आए, बिलाल आपकी तरफ मुड़े। बिलाल ने अज़ान देना शुरू किया, अल्लाहू अकबर। चेहरा देखा, अज़ान शुरू की, चेहरा देखा, अज़ान शुरू की। अज़ान देते जाते हैं, चेहरा देखते जाते हैं। मौला इधर थे, बिलाल इधर मुड़े, मौला इधर थे, बिलाल इधर मुड़े, मौला इधर आए, बिलाल इधर मुड़े। जिधर जिधर अबू तालिब का शेर घूमा, अल्लाह हमारे मौला घूम गए। हमारे मौला है ना बिलाल, लायक इज्जत है। हमारे मौला घूम गए, उधर से हमारे आका जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे बिलाल। अब जैसे ही अजान देकर नीचे आए, लोगों ने कंप्लेंट डालना शुरू की, कितने बदतमीज हो, हम भी तो थे, हमने समझ नहीं आ रहे थे। आपने तो हमारे साथ पार्शियलिटी कर दी, हमें देख लेते, अजान दे देते, हमारा भी नाम तारीख में आ जाता है, हिस्ट्री में हम भी कुछ बुला लिए जाते। तो बिलाल ने फौरन पढ़कर कहा, जोरदार बात है, जोर लगाकर नहीं कहूंगी, आपके हुस्न समात ही समझ जाइएगा, तो वाह वाह सुभान अल्लाह जो कहना है कहिएगा। बिलाल ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी अपनी तरह नबी की बज़्म में बैठकर, मुझे भी अपनी तरह नबी की बज़्म में बैठकर कमजोर बेवकूफ समझा है क्या? कमजोर और बेवकूफ समझा है क्या? अरे इतना तो समझ लेते, ये इनका अल्लाह का घर था, ये अल्लाह का घर था, ये अल्लाह का तो घर था, सामने आने वाले का सजा खाना था। तो मैंने सोचा जिसका हक है हकदार को बचा देता हूँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि बगैर नाम अली जो अजान देगा खुदा के घर वो अधूरा बयान देगा। बगैर नाम अली जो अजान देता है खुदा के घर वो अधूरा बयान देता है। और अली के हक को किस तरह चुराओगे लोगों? अली के हक की गवाही खुद कुरान देता है।
علی کے حق کی گواہی خود قرآن دیتا ہے. اب لوگ کتنا ہی کہتے ہیں, بحث کرتے ہیں, یہاں کعبے کے کعبے بنے, لوگ چل کر کہتے ہیں علی کا مقدر, حسنین کے بابا بنے علی کا مقدر, زہرا کے شوہر بنے علی کا مقدر, قبر میں آنے والے بنے علی کا مقدر, جنت میں پہنچانے والے بنے علی کا مقدر, یوسف الدین بنے علی کا مقدر, جنت کی کنجی لے کر دروازے پر بیٹھ جائیں گے, جو حسینی ہوگا اندر, جو یزید ہوگا باہر, اقتدار کے مالک بن علی کا مقدر. لوگ مقدر کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے بھی کچھ ہیں چاہنے والے, ایک درود بھیجو جو ہمارے چاہنے والے ہیں, ہمارے مطلب حسین کے دربار ہے, وہ کیا بڑھ کر نہیں کریں گے اور اسلام کو دوائی دے کر نہیں رہے گا, لیکن آئی رہی تو آپ سے بات نہیں کریں گے, نہیں کر توجہ رکھیں گے. اتنا بتاؤ کہ مقدر کی بات کرتے ہو, ساتھ یہ کوثر ہے آپ کا مقدر, حلال مشکلات ہے آپ کا مقدر, حسنین کے بابا ہے آپ کا مقدر, خالی کے کون مکان ہے آپ کا مقدر. کہا جاتا ہے نا جہاں منظر کو پیش کرنے والے وسیلہ ہے اللہ کے اور ہمارے بیچ میں. تو یہ بتاؤ کہ علی مرتضیٰ مقدر کے محتاج ہے, مقدر آپ کا محتاج ہے, مقدر محتاج ہے کہ نالے نے علی سے تو مس ہو جائے, وہی ذرہ ہیرا اور پناہ بن جاتا ہے. اور چار باتیں پیش کرنے کے بعد مسائل کی منزل ہے. پیام آج مثال کے جملے ہیں کہ مقدر کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی بات کو پیش کر دیتے ہیں. اور ذرا دھیان میں رکھیے گا, بیداری کے ساتھ سنیے گا, جتنی بھی میری یا چھوٹی بہنیں ہیں اور رشتے میں کوئی خالہ ہے, کوئی پھوپھی ہے, کوئی بہن ہے, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب بیداری کے ساتھ سنیے گا, سننے کا حق ہے, کیونکہ 1 سال بعد ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یہاں آپ نے لکھا ہے پیام آج مثال, ہمارے یہاں کے بہترین شاعر لائق سر بزرگ ہیں, آپ کے جملے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ مقدر کی بات لوگ کرتے ہیں, زلفوں کو سوار کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے جیسے. ہم کہیں گے آپ اپنی زلف پہ سوارتے ہیں, آپ کو اپنی زلف پہ سوارنے کے لیے کنگھی کا سہارا لینا پڑتا ہے, تو بچ رکھے گا. آپ کو اپنی زلف پہ سوارنے کے لیے کنگھی کا سہارا لینا پڑتا ہے, لیکن جب نبی اکرم کی زلفیں سنورتی ہیں تو بندے کی زلفیں ہوتی ہیں. ہے نہیں آپ کی توجہ؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک ساحل زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, سامنے سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو سخنور کی بات ہے. آپ توجہ رکھیے گا, بات مقصد ہے لیکن جوش ویسا ہونا چاہیے جیسے علی والوں کا ہوتا ہے. سب کچھ پوری تعریف کرو, قرآن کو اپنے دماغ میں رکھے گا اور غور کرتی جائیے گا جملوں پر کہ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, بولے کہ ہاں یہ تو سخنور کی بات ہے کہ میں نے سنایا جب دعوت اول کا تذکرہ, توجہ بیداری کے ساتھ, کہ میں نے سنایا جب دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. توجہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا جب شبی حجرت کا واقعہ, تم نبی کے بستر پر نبی کی طرح بن کر جب علی اور مرتضیٰ سو گئے, لوگ سوچتے رہے محمد ہے, کھڑا کر سوچا تو محمد, کھڑا کر سوچا تو محمد, بڑھا کر سوچا تو محمد, یعنی جو گھٹ جائے تو نبی کی طرح دکھے. کہ میں نے سنایا جب شبی ہجرت کا واقعہ, بولیں کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. لیکن دھیرے دھیرے بڑھتی جاؤں گے, آپ کی سماعت ہے, بیداری کے ساتھ سنتے جائیے گا کہ میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول, ہاتھ کی طرف دیکھیے بس میں آ جائے, کہ میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول, بولیں کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے, بولیں کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے. میں نے کہا کہ جہاد پیغمبر کروں بیان, میری بات چلی تو باہر بیٹھا ہے وہ بھی میری طرف دیکھتا رہے اور بولتا رہے, بولنا چاہیے, ان کے ذکر میں بھی بول پڑتے ہیں. میں نے کہا کہ جہاد پیغمبر کروں بیان, خیبر کا ذکر ہے کہیں, خندق کی بات ہے, ہٹاؤ اور کوئی تذکرہ کرو اس میں سے
تو صاف سیکھ لے دعوت کی بات ہے، اس میں تو صاف سیکھ لے دعوت کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، یہ جو کہہ کے تو کھا لے دعوت کی بات ہے۔ بولیے ہٹاؤ، اب جو میرے ساتھ ساتھ ہیں جو سمجھیں گے کہ میں کام بول رہی، بولیے ہٹاؤ اور کوئی تذکرہ کرو۔ اب برداشت نہیں ہوتا ہے کسی کو، میں اپنی مثال دے دوں، میں کسی اور پر مثال کروں، مجھے کوئی اچھا نہ لگتا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے، حالانکہ مجھے سب پسند ہے۔ جو حسینی ہوتا ہے وہ کسی کو برا نہیں سمجھتا، دلوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ دلوں کو چھوڑتا ہے، مجھے سب پسند ہے، کوئی برا نہیں لگتا۔ صرف مثال کے طور پر اگر کوئی سامنے سے آ جائے جو اچھا نہ لگتا ہے تو چہرہ دیکھ کے ایک ہو جائے۔ وہ چلنے والے بھی تھے موجود کہ میں نے نبی کے آخری حج کو کیا تھا، یہ کہہ کے تو کھانے دعوت کی بات ہے۔ بولے ہٹاؤ اور کوئی تذکرہ کرو، پائے علی کی دوشی پیغمبر کی بات ہے، پائے علی کی دوشی پیغمبر کی بات ہے۔ اور جو کہ غازی علمدار کا چاہنے والا موجود ہے، غدیر والا موجود ہے، حسین والا موجود ہے، اور ان کی سب کی حسن سماعت ہے جملہ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا تو ذکر۔ آخری حج کا نا جب میرے مولا پالانوں کا ممبر بنوا رہے تھے، کیا کہنے کے لیے جانے والی رسالت نے آنے والی امامت کو دنیا کے سامنے آشکار کیا تھا اور کہا تھا من کنتم مولا علی مولا، جن چیز کا میں مولا اس کے یہ مولا کہ میں نے نبی کے آخری حج کو کیا تو ذکر۔ بولے کہ میرے غدیر کے ممبر کی بات ہے، میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں۔ آخری جملہ ہے، جتنا بولنا ہے آپ بولیے، آپ کا مقدر آپ کا ایمان آپ جانیے گا۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے، بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کو کیا بیان، بولے کہ غدیر کے منبر کی بات ہے، بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا اچھا مقدر دیا ہو، انسان اور انسانیت اس پر اتنی مہربان ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، ایک جملہ ہے غازی علمدار کے لیے، غازی علمدار کے لیے ایک جملہ، اس ساری کائنات کربلا میں، کائنات میں اس لیے کہا کہ 72 کائنات کے وہ کردار تھے جو اپنا سب کچھ لے کر کربلا میں گئے تھے، سب کچھ لے کر۔ اس میں غریب مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سردار بنے ہوئے ہیں کہ آپ کی آغوش میں، مجھے نہیں پتا کس کا جملہ ہے لیکن مجھے پسند آیا تو پیش کریں کہ حسین غریب مظلوم کربلا کی آغوش میں 10 محرم کو سارا اسلام تھا، لیکن آپ جس واحد ہستی کی آغوش میں اپنے دل کا سکون ڈھونڈ رہے تھے اسے غازی علمدار کہتے ہیں۔ اپنی پناہ میں اسلام کو لیے ہوئے تھے حسین غریب مظلوم کربلا، اور غریب مظلوم کربلا کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھے غازی علمدار۔ کہ شیر حیدر اس زمانے میں وفا کہتے ہیں، شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، باز شبیر کا زینب کی ردا کہتے ہیں، باز شبیر کا زینب کی ردا کہتے ہیں، اور جس کے پرچم سے ملتی ہے ہم سب کو شفا، اس کو غازی کے علم پھریرے کی ہوا کہتے ہیں۔ آج بھی میرے سامنے میرے بہنیں موجود ہیں بیٹھے ہوئے،
छोटे छोटे बच्चे सक्का बन रहे हैं, घर से अलग निकल रहे हैं। पाबंदी होने के बावजूद भी हमने कोशिश की कि अपने बालक खिदमत में कोई कमी न रह जाए, लेकिन बीवियों हम गाजी अल्लाह के एहसान नहीं उतार सकते। जब मेरी बीवी के शिकम पर दरवाजा गिरा था, मसराई में डूबा हुआ जुमला है, तब आपकी पसलियां टूट गई थी। मतलब शिया का बच्चा मुझे जाएगा। रिवायत में मौजूद है कहीं पर 72 दिन और कहीं पर 75 दिन आप अपने सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन रिवायत में यह भी मिलता है कि उसी सीधे हाथ से आपने टूटी हुई पसलियों के साथ एक कुर्ते को सिया था और माला काना खुदे को कहा था, मेरे आका मेरे बाप उम्मुल बनीन से आबद करना, उनसे एक बेटा पैदा हुआ, मेरी दुआ है उसका नाम अब्बास रखना। ये मैंने अपने अब्बास के लिए कुर्ता सिया है, ये मेरे अब्बास को कुर्ता पहना देना, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की चादर की हिफाजत अब्बास करे। मुझे में ताकत नहीं है गाजी अल्लाह के मसाइल बयान करती, इसलिए या अली अकबर है बीवियों ने मातम किया, वाह मुसीबत वो गरीबा हाय सकीना। लेकिन गाजी अल्लाह ने हाथ जोड़कर बार बार आकर अपने आका के सामने कहा था, ऐ मेरे आका हुसैन अपने बेटों को मरने की इजाजत मत दीजिए, मुझे गुलाम को इजाजत दीजिए। जब मैं चला था ना मदीने से 28 रोज को, तो अम्मा ने नाना के मज़ार पर ले जाने के बाद मातम कीजिएगा वीडियो, मुझे में ताकत नहीं है तो मैं बयान करता हूँ। नाना के मज़ार पर ले जाने के बाद बालों को खोल कर दरवाजे को बंद करके कहा था, अब्बास एक हाथ रख मेरे सर पर, दूसरा हाथ रख नबी की तुरबत पर, अब मुझसे वादा कर अब्बास, जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे ज़ैनब की चादर नहीं छिननी चाहिए। रोकर कहते हैं आका मैंने अपनी माँ से वादा किया है, आप अपने बेटे को मरने के लिए भेज रहे हैं, मुझे भेजिए। हुसैन ने रोकर कहा, अब्बास मैं आपको कैसे मरने के लिए भेजूं, आप तो मेरी फौज के अलंकार हो। रोकर कहा, मौला जिस फौज का अलंकार हो वो फौज कहाँ है, कोई कुत्ते में बढ़ गया, कोई बच्ची खा के सो गया, मौला वो फौज बाकी न रही माता। ये ऐसा जिक्र है कि मलाइका पछाड़े खाते करते हैं, कोई रो रहा है तो उसे रोने दीजिए, देखेगा नहीं। आज क़यामत का दिन है, सक्का जाएगा पानी लेने के लिए सकीना, हमने सक्का बनाया ना आज अपने बच्चों को। अब मौला ने कहा हाथों को जोड़कर फिर मिले, मौला फरमाते हैं नहीं अब्बास आप जाओगे ना मेरी कमर टूट जाएगी, बीवियों किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए उससे चला नहीं जाता। मेरे गरीब मजलूम ने कपड़ा फरमा रहे हैं, थोड़ी सी अलग आएगा, जब मैं कहूँगी तब अलग आएगा, जब मैं कहूँगी बेटे तब अलग लेकर आना, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। जब किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उससे चला नहीं जाता, थोड़ा तसल्ली कीजिएगा। मौला कहते हैं गाजी अगर आप चले जाओगे मेरी कमर टूट जाएगी। जरा बीवियों मातम करने के बाद मुझे जाने का फुर्सत दीजिएगा। अब मेरे मौला फरमाते हैं सादात की हुसैन के बच्चे प्यासे रहे, अब्बास जिंदा रहे, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। दौड़ते हुए गरीब मजलूम में कटघरे में गुलाम आए मेरी सकीना के पास आकर कहते हाथ जोड़कर बाबा से मरने की रजा दिला दीजिए। इतना सुनना था बीबी सकीना हाथों पर अपने भैया अजगर को लेकर चली, राजा कह दिया बाबा एक मर्तबा करो, जरा देख लीजिए मेरा भैया अजगर बहुत प्यासा है, मेरा खोलते हैं तो बंद नहीं होता।
میرے ہاتھ پہ اما دبا رہنا عباس کا ہاتھ ہٹا دے گا بیوی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا اپنے کا چلی اپنے اموں کو اپنے سچے کو لا کر کہہ رہی ہے نا بابا بھیا مر جائے گا پانی کے لیے میرے اموں کو بھیجیے امی بھی وہ معافی مانگے اتنی دکھانا میرا مقصد نہیں ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے کا تصور کر لیا جائے گا اللہ نے کہا کوئی ایسی بہن بیٹھی ہو جس کا جوان بھائی مر گیا ہو اس بہن کے دل سے پوچھو کوئی ایسی بیٹی ہو جس کا باپ مر گیا ہو اس کے دل سے پوچھو یہ کرائی مولا کے سامنے کھڑی ہو گئی کہتی ہے بابا اجازت غریب مظلوم نے کربلا کیا ماتم ماں محمد ماں سیرہ ہائے سکینہ ہائے پیار اتنی آواز آئی سکینہ میرے سامنے آ جا میرے سامنے آ کے میرا جواب دے دے سکینہ اتنا بتا دے پانی چاہ رہی ہے کس کے لیے کہاں پہ بھیا کے جس کے دل میں پتھر نہیں ہے دل ہے نا بوجھ کا اس کے لیے یہ جملہ ہے چاہے ماتم کی جگہ پرسا دیجیے گا آپ بھی کو اس نے کہا جگہ پرسا دیجیے گا رو کر قریب مجنون میں کربلا نے کہا سکینہ اتنا بتا آپ کے بھائی کا سن کتنا ہے رو کر کہا کیوں سے ہو میرا بھائی تو 6 مہینے کا ہے گھر سے چلا تھا کربلا تک آتے آتے 6 مہینے کا ہو گیا اچھا اتنا بتا دے سکینہ یہ تو آپ کے سامنے ہے یہ کتنے سال کا ہے کہاں میرے اموں قبولتے ہو 32 برابر رو کر غریب کی آواز آئی بھائی کسی بھی عمر کا ہو سکینہ بڑا پیارا ہوتا ہے ایسا نہ ہو مارا تیرا بھی جائے واپس میرا بھی نہ تو رو رو کر جائے اے کاش اموں کو نہ بھیجتی ہائے پیار ہائے سکینہ اللہ نے کہا قلم جا جاتا ہے قلم سے آواز آتی ہے آخری میں